سلام دوستو، تاریخ کی کتابوں میں بہت ساری ایسی چیزوں کا ذکر ملتا ہے جن کی طاقت، نفاست یا مضبوطی آج تک مشہور ہے، لیکن آج ہم صرف ان کی کہانیاں سنا سکتے ہیں، انہیں بنا نہیں سکتے۔ بات کریں برِ صغیر کی تاریخ کی تو اس کی سب سے بڑی اور دل خراش مثال ڈھاکہ کی ململ ہے۔ یہ محض ایک کپڑا نہیں تھا، یہ کاریگری کا وہ کمال تھا جس کی مثال آج تک نہیں ملی۔ مغل ملکہ نور جہاں اس کی دیوانی تھی۔ اس کے بارے میں لیجنڈ مشہور ہے کہ یہ ململ اتنی لطیف اور باریک تھی کہ اگر اسے گھاس پر بچھایا جاتا اور اس پر شبنم پڑتی تو دیکھنے والے کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ گھاس پر کپڑا بچھا ہوا ہے یا شبنم کی بوندیں چمک رہی ہیں۔ پورا تھان ایک چھوٹی سی انگوٹھی سے گزر جاتا تھا۔ لیکن اس ہنر کے ساتھ کیا ہوا؟ آج کسی فیکٹری میں کیوں نہیں بنتی؟ کیونکہ اسے بنانے والے کاریگروں نے اسے ٹریڈ سیکرٹ بنا لیا، اور انہوں نے اس کا فارمولا کبھی کسی کتاب میں یا تو درج نہیں کیا، اور اگر کیا بھی ہوا تو عام پبلک سے چھپا کے رکھا ہوگا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ کاریگر تو مرے ہی، وہ عظیم فن بھی ان کے ساتھ مٹی ہو گیا۔ صرف ڈھاکہ کی ململ ہی نہیں، ایک اور مثال دمشق کی تلواروں کی ہے۔ قرون وسطیٰ میں مسلمان جنگجوؤں کی تلواریں اپنی مضبوطی اور تیزی کے لیے پوری دنیا میں مشہور تھی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ تلوار لوہے کو کاٹ دیتی تھی لیکن خود نہیں مڑتی تھی۔ اس سٹیل کو بنانے کا ایک خاص کیمیائی طریقہ تھا جسے سگہ راز میں رکھا گیا۔ کاریگروں نے یہ راز کسی کو بتایا ہی نہیں، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ فارمولا بھی ہمیشہ کے لیے گم ہو گیا۔ انہوں نے بھی اسے ٹریڈ سیکرٹ بنا کے رکھا، اور آخر میں وہ علم بھی مٹی ہو گیا۔ آج کے جدید میٹرولوجسٹ صرف اندازے لگاتے ہیں کہ اس میں کیا شامل تھا، لیکن ویسا سٹیل بنا نہیں پائے۔ تاریخ میں بے شمار ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ لوگوں نے کوئی خاص چیز تو ایجاد کر لی، لیکن قانونی تحفظ نہ ہونے کی وجہ سے اسے ٹریڈ سیکرٹ بنا کے رکھا تاکہ ان کی ایجاد کی کوئی چوری نہ کر لے۔ جب وہ مر گئے تو اس ایجاد کا فارمولا بھی ان کے ساتھ قبر میں چلا گیا۔ لیکن پھر 15ویں صدی کے آخر سے یہ سب تبدیل ہونا شروع ہوا جب اٹلی کے شہر وینس میں پہلا باقاعدہ پیٹنٹ قانون پاس ہوا کچھ یوں کہ اس زمانے میں رینیسانس عروج پر تھی۔ سائنس، ٹیکنالوجی اور فنون لطیفہ میں بے شمار پیش رفت ہو رہی تھی۔ اٹلی کے شہر وینس میں جہاز سازی، پرنٹنگ اور دھات کاری میں نئی نئی ایجادات ہو رہی تھی۔ اس کے علاوہ وینس میں شیشہ بنانے والی صنعت بھی بہت ترقی کر رہی تھی۔ شیشہ بنانے والے تو اپنے ہنر کو اتنا چھپاتے تھے کہ اگر کوئی کاریگر شہر چھوڑ کر جانا چاہتا تو اس سے سزائے موت تک دی جا سکتی تھی۔ ان مسائل کے حل کے لیے اور شہر کی اقتصادی اور تجارتی ترقی کے لیے وینس کی حکومت نے محسوس کیا کہ ان ایجادات کو قانونی تحفظ دیا جائے، اور اس طرح 1474 میں دنیا کا سب سے پہلا باقاعدہ پیٹنٹ قانون وجود میں آیا۔ اس قانون کے تحت نئی چیز ایجاد کرنے پر موجد کو انعام ملتا تھا، اور اسے ایک مقررہ مدت تک اپنی ایجاد کردہ نئی مشین، فارمولا یا طریقہ کار کو اکیلے بنانے اور بیچنے کا خصوصی حق دیا جاتا تھا۔ یہ مقررہ مدت 10 سے 20 سال تک ہی ہوتی تھی، جس کے بعد کوئی بھی اسے بنا اور فروخت کر سکتا تھا۔ یہ ایک طرح سے موجد کی محنت اور جدت کا اعتراف ہوتا تھا تاکہ دوسرے لوگ بھی اس طرح کی تخلیقی کوششیں کریں اور معاشرے کو فائدہ پہنچائیں۔ اس کے بعد 1624 میں انگلینڈ میں اسٹیچوٹ آف مونوپلیز پاس ہوا۔ یہ آج کے جدید پیٹنٹ سسٹم کی بنیاد بنا۔ اس قانون میں بھی موجد کو 14 سے 20 سال کے لیے اپنی ایجاد کے خصوصی حقوق دیے جاتے تھے۔ مقررہ مدت ختم ہونے کے بعد یہ ایجاد یا فارمولا پبلک ڈومین میں آ جاتا تھا، یعنی ہر کوئی اس سے فائدہ اٹھا سکتا تھا۔ ٹریڈ سیکرٹ کی وجہ سے علم ضائع ہو جایا کرتے تھے، جبکہ پیٹنٹ قانون نے یہ یقینی بنایا کہ آنے والی نسلیں بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور انسانی ترقی جاری رہ سکے۔ یورپ کے اس پیٹنٹ کلچر نے وہاں سائنسی انقلاب برپا کر دیا۔ وہاں کا کوئی بھی انجینئر یا سائنسدان نئی چیز بنانے سے ڈرتا نہیں تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ قانون اس کے آئیڈیا کا پہرے دار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ باپ کا انجن ہو یا بجلی کا بلب، یورپ اور امریکہ میں یہ ایجادات ریکارڈ کا حصہ بنی، اور ہر نئی نسل نے پچھلی نسل کے علم سے فائدہ اٹھایا۔ تھامس ایڈیسن کی مثال لیں،
اگر ایڈیسن کو ڈر ہوتا کہ جیسے ہی وہ بلب مارکیٹ میں لائے گا کوئی ریورس انجینئرنگ کر کے بلب کی تاروں کو سمجھ کر اس کی کاپی مارکیٹ میں لے آئے گا تو اس ڈر سے وہ بلب کو شاید خفیہ رکھتا اور صرف اپنی لیبارٹری تک محدود رہتا، یا شاید وہ کبھی یہ ریسرچ ہی نہ کرتا۔ لیکن پیٹنٹ کے قانون نے اسے تحفظ دیا۔ اس نے پیٹنٹ رجسٹر کرواتے وقت حکومت کو بتایا کہ میں نے بلب ایسے بنایا ہے، اور بدلے میں قانون نے اسے 20 سال تک اس کا اکیلا مالک بنا دیا۔ اس دوران اس نے رائلٹی سے اتنی دولت کمائی کہ ایک عالمی صنعتی سلطنت کھڑی کر دی۔ آج ایڈیسن کی اولاد شاید رائلٹی تو نہیں لے رہی کیونکہ پیٹنٹ کی مدت تو ختم ہو چکی ہے، لیکن آج پوری انسانیت کو روشنی مل گئی۔ اب ذرا اپنے ملک پاکستان کی صورتحال دیکھیں۔ یہاں پیٹنٹ اور کاپی رائٹ کے قوانین تو موجود ہیں لیکن انہیں کوئی سیریس نہیں لیتا۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے بازاروں میں بڑے برانڈز، وہ چاہے کاسمیٹکس کے ہوں، بیوریجز کے ہوں یا کسی بھی آئٹم کے ہوں، ان کی 2 نمبر چیزیں سر عام بک رہی ہیں۔ یہ 2 نمبر چیزیں صرف چوری نہیں ہے، یہ ہمارے ملک کی معیشت کے لیے زہر ہے۔ ہمارے ہاں پیٹنٹ اور ٹریڈ مارک کی اہمیت کو سمجھا ہی نہیں کیا۔ جب ایک موجد دیکھتا ہے کہ اس کی دن رات کی محنت سے بنی چیز کی کوئی بھی گھٹیا نقل بنا کر بیچ رہا ہے اور قانون خاموش ہے تو وہ نئی چیز بنانا ہی چھوڑ دیتا ہے۔ 2 نمبر چیزیں صرف کمپنی کا نقصان نہیں کرتی، یہ ملک کی ترقی کو زنگ لگاتی۔ جب تک ہم پیٹنٹ کی حفاظت نہیں کریں گے یہاں کوئی بڑا برانڈ پیدا نہیں ہو سکے گا۔ ہمارے تاجر تحقیق کرنے کی بجائے صرف نقل پر لگے ہوئے۔ اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی نیا موجد یا سائنسدان اپنی چیز مارکیٹ میں لانے سے ڈرتا ہے۔ اسے پتا ہے کہ اگر اس نے کوئی نئی چیز یا نئی مشین بنائی تو اگلے دن ہی شالمی، جوڑیا بازار یا اس طرح کی کسی بھی مارکیٹ میں اس کی گھٹیا نقل بھی کری ہوگی اور قانون نے اسے تحفظ تو دینا ہی نہیں ہے۔ اس چوری کے کلچر نے ہمیں عالمی منڈی میں نقلچی بنا کر کھڑا کر دیا۔ بین الاقوامی کمپنیاں پاکستان میں اپنی فیکٹریاں لگانے یا ٹیکنالوجی منتقل کرنے سے کتراتی ہیں کیونکہ انہیں ڈر ہے کہ ان کا فارمولا چوری ہو جائے گا۔ اس سے نہ صرف روزگار کے مواقع ختم ہو رہے ہیں بلکہ ہماری برانڈ ویلیو بھی تباہ ہو رہی ہے۔ جب پورا ملک شارٹ کٹ اور چوری پر لگ جائے گا تو وہاں جدت کا سورج غروب ہی رہے گا۔ یورپ اور امریکہ کی ترقی کا راز ان کا انٹلیکچوئل پراپرٹی کو مقدس سمجھنا ہے۔ وہاں کسی کا آئیڈیا چوری کرنے کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کیونکہ جرمانے اتنے سخت ہیں کہ کمپنیاں دیوالیہ ہو جاتی ہیں۔ اس سختی نے وہاں کے لوگوں میں یہ جذبہ پیدا کیا کہ وہ نئی چیزیں ایجاد کریں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ان کی محنت ضائع نہیں ہوگی۔ آخر میں یہ پیغام سمجھنا بہت ضروری ہے کہ پاکستان کو نقل سے نکال کر اصل کی طرف لے کر جانا ہوگا۔ جب تک ہم موجود کی محنت کی عزت نہیں کریں گے ہم صرف دوسروں کی بنائی ہوئی چیزوں کے خریدار ہی رہیں گے، بنانے والے کبھی نہیں بن پائیں گے۔ آپ کو کیا لگتا ہے ہمارے ملک کے حکیم اپنی حکمت کے فارمولے کو راز بنا کر کیوں رکھتے ہیں؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ شکریہ۔